کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور وہ لوگ کون ہیں جو اپنے ماننے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کتاب الہی کو دنیا کے سامنے اچھے انداز میں پیش کر سکیں۔ ناظرین، ہم نے اب تک سورہ یونس کی 26 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اور آج مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو بدی کی سزا بھی ویسی ہی ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ جہنمی ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت اہل بدعت و شبہات اور اہل شہوت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ لیل مظلمہ اس تاریک ترین رات کو کہا جاتا ہے جس میں چند لمحات کے لیے بھی چاند طلوع نہ ہو، اور مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں چاند ایک لمحے کے لیے بھی دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے مد مقابل لیل مقمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ رات وہ ہوتی ہے جب ساری رات چاند چمکتا رہتا ہے۔ سورہ عبس میں ارشاد خداوندی ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ سورہ عبس آیات نمبر 40 تا 42۔ اس دن کچھ چہروں پر غبار ہوگا اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ لوگ کافر فاجر ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں فرمان خداوندی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ مذکورہ بالا آیات کو مد نظر رکھنے سے یہ کہا جا سکتا ہے اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے سیاہ پردے۔ اس جملے کا تعلق کفار سے ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، انسان اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں، کسی جبر کے تحت نہیں۔ دو، اللہ تعالی بدکاروں کے ساتھ عدل سے پیش آتا ہے۔ تین، دنیا مقام عمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ چار، ترغیب کا عمل ڈرانے کے عمل سے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ نے نیک لوگوں کے متعلق فرمایا الحسنى وزیادہ، اور بدکاروں کے لیے فرمایا سیئۃ بمثلھا۔ 5، روسیاہی
کفار سے مخصوص ہوگی، نہ کہ گناہگار مومنین سے۔ 6. قیامت کے دن جزا اور تنبیہ کے ساتھ تحقیر اور چہروں کی سیاہی۔ 7. کافروں کے لیے فرار، نجات اور شفاعت کے دروازے بند ہوں گے۔ دوستو یہ تھی سورہ یونس کی 27ویں آیت کی تفسیر۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر رکے رہو تاکہ تم سے حساب لیا جا سکے۔ پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ مشرکین کے معبود کہیں گے کہ تم در حقیقت ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ تم اپنی ہوس اور اوہام کے پیروکار تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مجرموں اور کافروں کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، جبکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مشرکین کے خیالی معبود ان کی شفاعت کی بجائے ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کریں گے۔ دوستو یہ تھے اس آیت کے اہم نکات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، ہمیں قیامت اور اس کے حوادث کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ 2، قیامت کے دن صرف انسان ہی پیش نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے خود ساختہ معبودوں کو بھی پیش کیا جائے گا۔ 3، قیامت عبادت گزاروں اور ان کے خود ساختہ معبودوں کے درمیان جدائی کا دن ہے۔ 4، کافر جنہیں اپنا شفیع سمجھتے تھے، وہ شفیع قیامت کے دن اپنے پجاریوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ 5، قیامت کے دن بتوں کو عقل و شعور دیا جائے گا اور انہیں بولنے کی قوت دی جائے گی، اور وہ معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے یا اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کی اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پھر وہ معبود مشرکین سے کہیں گے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تو ان کی پوجا پاٹ سے غافل تھے۔ ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں خود ساختہ معبود یہ کہہ رہے تھے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ اس آیت میں مشرکین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ دونوں آیات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہر وہ عبادت جس سے معبود بے خبر ہو وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور اپنی بے خبری کا اعلان کریں گے۔ یہ مفہوم سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 اور سورہ قصص کی 63ویں آیت میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس آیت کے اہم نکات کو آپ نے جان لیا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے بے جان بتوں کو بھی عقل و شعور اور بولنے کی قوت عطا کرے گا۔ اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔